الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ الہادیین المہدیین. قال اللہ تعالی فی الکتاب المبین وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے پارہ نمبر 28 میں سے سورہ صف کی آیت نمبر 6 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم. یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تاکہ میں اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات کی تصدیق کروں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، اور خوشخبری سناؤں اس پاک پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. فَلَمَّا جَاءَهُم، جب ان کے پاس ہمارا رسول آ گیا، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، قالوا، انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ ایک کھلا جادو ہے. اس آیت مقدسہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بعثت کے 2 مقاصد بیان فرمائے ہیں. پہلا مقصد بیان کیا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں تورات کی تصدیق کروں، اور میرے آنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے سے بعد میں آنے والے رسول احمد مجتبیٰ کی میں خوشخبری تمہیں سناؤں. اگر عیسائی طبقہ اپنے نبی کے فرامین قبول کر کے حق کی تلاش میں نکل پڑیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں انہیں 2 گنا ثواب عطا کروں گا. دور حاضر میں یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کے اندر آخری نبی
حضرت محمد مصطفیٰ کا نام کہیں مذکور نہیں، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ کیوں پڑھیں۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سریانی تھی، اور سریانی میں انجیل نازل ہوئی۔ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 برس کے بعد انجیل مدون ہوئی۔ اس کے بعد جو نسخے میسر تھے وہ 4 صدی کے تھے۔ سریانی سے انجیل کا ترجمہ یونانی میں ہوا، اور وہ بھی 4 صدی عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد یونانی زبان سے انجیل کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا، لاطینی زبان سے پھر باقی دنیا کی زبانوں میں انجیل کا ترجمہ کیا گیا۔ 4 صدیوں تک جو کتاب ترجمہ در ترجمہ کا طویل سفر طے کر کے جو ایک مقام پہ پہنچتی ہے، اس کے اندر کتنی تبدیلیاں آئی ہوں گی یہ بات کوئی مخفی نہیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے فلسطین فتح کیا تو وہاں کی زبان بدستور سریانی تھی۔ مسلمان علماء نے عیسائی علماء سے انجیل کے حوالے سے جو استفادہ کیا، انہوں نے ڈائریکٹ استفادہ کیا عیسائی علماء سے۔ باقی لوگوں کو جو مسائل درپیش تھے ترجمہ در ترجمہ کے، باقی لوگوں تک انجیل پہنچی صدیوں کا سفر طے کر کے، لیکن مسلمانوں نے جو انجیل عیسائی علماء سے حاصل کی وہ ڈائریکٹ سریانی زبان سے انہوں نے آگے اس کو حاصل کیا۔ علامہ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ وہ اپنے استاد ابو محمد البکائی العامری کے توسل سے محمد بن اسحاق سے نقل کرتے ہیں کہ جو وہاں انجیلیں میسر تھی ان کے اندر 2 نام مذکور تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ ایک تھا منہمنہ، دوسرا تھا البرکلیتس۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ المنہمنہ بالسریانیتی محمد وہو بالرومیتی البرکلیتس۔ بیان کرتے ہیں کہ جو لفظ محمد ہے اس کو سریانی زبان میں منہمنہ کہا جاتا ہے، اور لفظ محمد کو رومی زبان میں برکلیتس کہا جاتا ہے۔ یہ 2 نام آج بھی وہاں موجود ہیں، ایک منہمنہ اور دوسرا برکلیتس۔ اصل میں یہ مسئلہ اس لیے درپیش آیا کہ اہل کتاب نے جب انجیل کا ترجمہ کیا انہوں نے حضور کے نام کا بھی آگے ترجمہ کر دیا۔ ویسے اصول یہ ہے کہ ناموں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ آپ قرآن کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو جہاں نبیوں کے نام آئیں گے اسی طرح نقل کیے جائیں گے، ان کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے حضور کے نام کا بھی ترجمہ کر کے معاملے کو شبے میں ڈال دیا۔ اب لوگ منہمنہ اور برکلیتس پڑھ کے مغالطے کا شکار ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے۔ لیکن اگر پاکستان کے اندر جو انجیلیں موجود ہیں ان کے اندر بھی 3 لفظ موجود ہیں، ایک مددگار، دوسرا شفیع اور تیسرا وکیل۔ انجیل یوحنا، 4 انجیلیں عیسائیوں کے ہاں معتبر ہیں، انجیل یوحنا، انجیل متی، انجیل لوکا، انجیل مرکس۔ ان 4 انجیلوں کے مجموعے کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ انجیل یوحنا کے اندر موجود ہے باب نمبر 14،
آیت نمبر 16 اور 17 عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ دوسرا مددگار تمہارے پاس بھیجے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ باب نمبر 14 انجیل یوحنا آیت نمبر 31 عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں تم سے زیادہ باتیں نہیں کروں کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ تیسری آیت باب نمبر 16 آیت نمبر 8 اور 9 انجیل یوحنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں اس کے بعد تم سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ میں جاؤں گا تو اس مددگار کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، وہ آ کر دنیا کو گناہ، راست بازی اور عدالت کے معاملے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ موجودہ انجیل کے اندر بھی یہ جو لفظ موجود ہے مددگار کا، حاشیے میں لفظ موجود ہے شفیع کا اور وکیل کا، ایمانداری سے اگر اس پہ غور کیا جائے، تعصب کی پٹی اتار کے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک 2000 سال گزرنے کے بعد بھی اگر غور کیا جائے یا پھر آج سے لے کے قیامت تک دیکھا جائے، کون سا وہ مددگار ہوگا جن کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں؟ اگر ایمانداری کا دامن تھام کے غور کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ جس مددگار کا عیسیٰ بار بار ذکر کر رہے ہیں اس مددگار سے مراد کوئی اور نہیں، کالی کملی والا محمد مصطفیٰ مراد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے اندر یہ اختلاف کب پیدا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری تھا جس کا نام برنباس تھا، اور برنباس کا معنی ہے تبلیغ کا فرزند۔ یہ بڑا جاذب نظر، بڑا ایماندار، پر تاثیر یہ مبلغ تھا، اور اس کا عقیدہ بالکل ستھرا اور پاک تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا نہیں، خدا کا بندہ ہے، اور 3 خدا نہیں، خدا ایک ہے۔ برنباس بھی دنیا سے چلا گیا۔ جب اسے دفن کیا گیا تو اس کے سینے پر انجیل رکھ کر اس کو دفن کر دیا گیا۔ ایک بادشاہ آیا جس کا نام زینو تھا، اس کے دور میں برنباس کی قبر کھولی گئی، اس کے سینے پہ جو انجیل تھی اسے نکالا گیا۔ اللہ نے جب حق باقی رکھنا ہو تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے حق کو باقی رکھ ہی لیتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ آج بھی عیسائیوں کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن وہ ڈرتے، اظہار نہیں کرتے کیونکہ دوسروں کا غلبہ ہے۔ انجیل برنباس پہ پابندی لگ گئی 325 عیسوی کے اندر۔ نبی کریم کی ولادت ہوتی ہے 571 عیسوی کو۔ تقریباً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا پر آنے سے 200-250 سال پہلے یہ کتاب بین ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان اور حق کو باقی رکھنا تھا۔ جب انجیل برنباس کا نسخہ ملا برنباس کی قبر سے تو پھر اس کا آگے ترجمہ کیا گیا رومی زبان وغیرہ میں۔ 1907 کے اندر مسٹر ریگ نے اس کا ترجمہ کیا انگلش کے اندر۔ 2 انجیل کے نسخے دنیا پہ باقی موجود ہیں، ایک امریکہ کی کانگریس لائبریری کے اندر، دوسرا برطانیہ کے ایک میوزیم کے اندر۔ ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم دین، مفسر قرآن، ریٹائرڈ جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء تفسیر ضیاء القرآن کے اندر ان کو پیش کیا۔ میں جتنی تفصیل بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی اس کا حوالہ چیک کرنا چاہتا ہے تو ضیاء القرآن
جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 215 سے لے کے 222 تک مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کر کے امریکہ کے اندر جو نسخہ موجود تھا اس کا انہوں نے ایک دوست کی مدد سے مائکرو فلم کے ذریعے وہاں سے نسخہ انجیل برنباس سے نبی کریم کی شان کے انہوں نے حوالے وہاں سے نقل کیے اور پھر اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں دیے، اور فقیر نے بڑی محنت کر کے امانت جانتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ میں نے وہاں سے حوالے نوٹ کیے ہیں آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ آپ نے زبان پہ نہیں جانا، لینگویج نہیں دیکھنی، آپ نے اپنے نبی کی شان کو دیکھنا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کی شان بیان کی اصل میں وہ سریانی میں تھی، پھر اس کا ترجمہ یونانی میں ہوا، پھر لاطینی میں ہوا، پھر اس کا ترجمہ جا کے آگے انگلش میں ہوا۔ تو وہ حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نقل کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بٹ آفٹر می شیل کم دا سپلینڈر آف آل دا پرافٹس اینڈ ہولی اونز اینڈ شیل شیڈ لائٹ اپان دا ڈارکنیس آف آل دیٹ دا پرافٹس ہیو سیڈ بیکاز ہی از دا میسنجر آف گاڈ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میرے بعد جو ہستی آ رہی ہے وہ سارے نبیوں اور ولیوں کی آنکھ کا تارا ہے، سارے نبیوں اور ولیوں کی آنکھ کا تارا ہے۔ اینڈ شیل شیڈ لائٹ اپان دا ڈارکنیس آف آل دیٹ دا پرافٹس ہیو سیڈ بیکاز ہی از دا میسنجر آف دا گاڈ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے علم کی روشنی کے اندر وہ سارے مسئلے حل کر کے رکھ دے گا جو پہلے نبیوں سے حل نہ ہو سکے، کیونکہ وہ اللہ کا آخری سچا رسول بن کے آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے بیان کرتے ہیں کہ I am indeed sent to the house of Israel as a prophet of salvation, but after me shall come the Messiah, sent of God to all the world, for whom God hath made the world۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک قوم بنی اسرائیل کی طرف نجات دہندہ بن کے آیا ہوں، لیکن میرے بعد جو آ رہا ہے نا وہ ساری خدائی کے لیے رحمت بن کے آ رہا ہے۔ For whom God hath made the world، فرمایا اس کے لیے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، and then through all the world will God be worshipped and mercy received۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ وہ اتنی تبلیغ کرے گا کہ ساری دنیا کے اوپر اور کسی کی پرستش نہیں ہوگی، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہوگی دنیا پہ، اور اس کے صدقے اللہ رحم کرے گا پوری دنیا پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کیا عقیدے گڑھ لیں گے، آپ کے دشمنوں نے آپ کے بارے میں الٹی سیدھے عقیدے قائم کر لیے، آپ کو بدنام کیا، آپ کو پتا تھا کہ میرے بعد میں کیا شور و غل ہوگا۔ آپ نے بیان کر دیا کہ بٹ مائی کنسولیشن از ان دا کمنگ آف دا میسنجر who shall destroy every false opinion of me, and his faith shall and shall take hold of the whole world, for God hath promised to Ibrahim our father۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مطمئن ہوں، میری تسلی اسی بات کے اندر موجود ہے کہ میرے بعد جو آئے گا نا محمد مصطفیٰ، میرے بعد جو تشریف لائے گا وہ دنیا پر آ کر میرے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں، میرے بارے میں جو لوگوں نے الٹے سیدھے عقیدے گڑھ لیے ہوں گے، میرے بعد آنے والا احمد مجتبیٰ میرے بارے میں ہر طرح کی بدنامی کا خاتمہ کر دے گا، اس کا دین پھیلے گا دنیا پہ، اور اس کا دین ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ God hath promised to Ibrahim our father۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب میں احمد مجتبیٰ کو بھیجوں گا تو اس کا دین پوری دنیا پہ غالب آ کے رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ
I shall abide in that dishonor for a long time in the world. But when Muhammad shall come, the sacred messenger of God, that infamy shall be taken away. And this shall God do because I have confessed the truth of the Messiah, who shall give me this reward, that I shall be known to be alive and to be stranger to that death of infamy. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ I shall abide in that dishonor for a long time in the world. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بڑی طویل مدت تک دنیا کے اندر میں ایک بدنامی کے اندر گرفتار رہوں گا. وہ عقیدے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے جو کہ لوگوں نے قائم کر لیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑی مدت تک ایک اس بدنامی کے اندر گرفتار رہوں گا. بٹ وین محمد شیل کم دا سیکرڈ میسنجر آف گاڈ. آپ فرماتے ہیں لیکن جب محمد عربی دنیا پہ آ جائے گا کہ جو اللہ کا مقدس ترین پیغمبر ہے, دیٹ انفیمی شیل بی ٹیکن اوے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ میری ذات سے یہ بدنامی دور ہو جائے گی, یہ جو دبا ہوگا میرے اوپر یہ ختم ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں کہ اینڈ دس شیل گاڈ ڈو بیکاز آئی ہیو کنفیسڈ دا ٹروتھ آف دا مسیحا. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ بدنامی اس لیے دور کروائے گا کیونکہ میں محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کو ماننے والا ہوں, میں ان کی عظمت کا معترف ہوں. Who shall give me this reward. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ مجھے انعام عطا کرے گا کہ that I shall be known to be alive and to be a stranger to that death of infamy. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو محمد مصطفیٰ مجھے یہ انعام عطا کرے گا کہ دنیا کے اوپر یہ عام ہو جائے گا, لوگ مجھے جاننے لگیں گے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا نہیں گیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چوتھے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا تھا اور وہ زندہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں. اب 2020 ہے نا, 2020 تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھائے ہوئے اس واقعہ کو 2000 سال گزر گئے ہیں. 2000 سال گزرنے کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام, آپ تصور کریں کہ ان 2000 سالوں کے اندر کتنے لوگ پیدا ہو کے بوڑھے ہو کے عمریں گزار کے مر گئے, کتنی قوموں نے عروج پکڑا اور موت کے گھاٹ اتر گئیں. لیکن میرے رب کی قدرت ہے کہ 2000 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی نہیں بلکہ تندرست بھی ہے اور جوانی کے ساتھ موجود ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھوڑی تو نہیں نا, اللہ نے 2000 سال تک بھی ان کو نہ بوڑھا ہونے دیا بلکہ زندہ بھی رکھا ہے, اور وہ تندرست بھی ہیں اور جوان بھی ہیں, اور قیامت کے قریب آئیں گے حضور کے روزے پر آ کے میرے آقا کو کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ. آقا فرماتے میں اپنے مزار سے عیسیٰ کے سلام کا جواب دے دوں گا. عیسیٰ علیہ السلام پھر حضور کا کلمہ پڑھیں گے, نکاح کریں گے, شادی فرمائیں گے, اللہ آپ کو اولاد دے گا, اور پھر آپ اپنی طبی عمر پوری کر کے جب وصال فرمائیں گے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کر دیا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ who shall give me this reward, جو مجھے یہ انعام عطا کرے گا کہ I shall be known to be alive and to be stranger to that death of infamy. فرماتے ہیں کالی کملی والا محمد عربی مجھے یہ انعام عطا کرے گا کہ میں زندہ جانا جاؤں گا اور سولی والی موت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے پوچھا حضور اس کا نام کیا ہوگا مسیحا کا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ the name of the Messiah is admirable, for God himself gave him the name when had created his soul and placed it in celestial splendor. God said, wait Muhammad, for thy sake I will to create paradise, the world and a great multitude of creature.
I shall send thee into the world, and I shall send thee as my messenger of salvation, and thy word shall be true, in so much that heaven and earth shall fail, but thy faith shall never fail. Muhammad is his blessed name. O God, send us thy messenger. O Muhammad, come quickly for the salvation of the world. حواریوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی ابن مریم اس پیارے مسیحا کا نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ the name of the مسیحا is admirable. اور میرے حواریوں عیسیٰ علیہ فرماتے کہ اس کا نام ہوگا ایڈمائریبل، قابل ستائش، جس کی تعریف کی جائے اور جو تعریف کے لائق ہو. اس کا عربی میں ترجمہ کرو ایڈمائریبل کا تو اس کا ترجمہ بنے گا محمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار ستائش کی جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام ایڈمائریبل ہے. For God himself gave him the name. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے خود اپنے پیارے کا یہ نام رکھا ہے. اللہ نے خود اپنے پیارے کا یہ نام رکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ God said, خدا نے کہا wait محمد، اے میرے پیارے محمد انتظار کر. For thy sake I will to create paradise, the world and a great multitude of creature. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رب نے when had created his soul، جب اللہ نے اس کی روح کو پیدا کیا and placed it in celestial splendor، اللہ نے اپنے یار کی روح کو پیدا کر کے جب ملکوتی نشان میں رکھا، آسمانوں میں رکھا، تو مالک نے کہا تھا کہ ویٹ محمد، اے میرے پیارے انتظار کر. I will to create paradise, the world and great multitude of creature. اللہ نے فرمایا اے پیارے میرے محمد انتظار کر، میں تیری خاطر جنت، دنیا اور لا تعداد مخلوقات پیدا کرنا چاہتا ہوں. ہر چیز پیدا کر کے میں نے تجھے عطا فرما دی ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے. آپ فرماتے کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ I shall send thee into the world. اے میرے پیارے میں تجھے دنیا میں بھیجوں گا. I shall send thee as my messenger of salvation. فرمایا کہ میرے محبوب میں تجھے دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کے بھیجوں گا. And thy word shall be true. تیرے الفاظ سچے ہوں گے، تیری بات سچی ہوگی، تیرا قول سچا ہوگا. In so much that heaven and earth shall fail, but thy faith shall never fail. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، ان میں فرق آ سکتا ہے، پر تیرے منہ سے نکلنے والی بات میں فرق نہیں آ سکتا. فرمایا دنیا اور آسمان بدل سکتے ہیں لیکن تیرے منہ سے نکلنے والی بات بدل نہیں سکتی. اللہ نے فرمایا اور آگے ارشاد فرمایا کہ محمد از ہز بلیسڈ نیم. عیسیٰ علیہ السلام سے نام پوچھا گیا نا میرے آقا کا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مبارک نام ہے محمد. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اطہر پہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آیا تو عیسائی بول اٹھے. آپ کے سامنے جتنے لوگ تھے سارے بیک آواز بولتے ہیں، بلند آواز سے کہتے ہو God send us thy messenger. او محمد come quickly for the salvation of the world. سارا مجمع کہہ رہا تھا او خدایا جلدی کر اپنا وہ رسول ہمارے اندر بھیج دے. او محمد، اگر اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے اے محمد، اگر عربی میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے یا محمد. تو پتہ چلا 650 سال پہلے اگر عیسیٰ کی قوم میرے نبی کو یا محمد کہہ کے آواز دے سکتی ہے، نبی نے روکا نہیں کہ شرک کر رہے ہو، نبی کو یا کہہ کے نہ پکارو. عیسیٰ علیہ السلام کا چپ رہنا اور حواریوں کا یا محمد کہہ کے نبی کو آواز دینا، اس میں شک کوئی نہ رہا کہ اگر کوئی اس وقت یا کہہ کے پکارتا تھا وہ بھی جائز تھا. اگر کوئی آج نبی کو یا کہہ کے پکارتا ہے تو آج بھی نبی کو یا رسول اللہ کہنا جائز ہو جائے گا.